ہمیں کسی دفتروں کی گردش کرنے کی، چکرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے قتل کے کیس کے اندر جو ناحق قتل ہو گیا، وہ بھی گلگت کی تاریخ میں پہلی دفعہ، جبکہ یہ ہمارا حساس علاقہ ایسا علاقہ ہے جو یہاں پہ فرقہ واریت کا ہمیشہ سے عنصر موجود رہا ہے، اور اس کی فرقہ واریت کے تصادم کی صورت میں بھی فرقین میں سے کسی نے بھی کسی کی مرد خاتون پر، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جبکہ یہاں انہوں نے ہاسپٹل جہاں پہ لوگ مسیحا بیٹھتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے، جو جان بچانے کا جو واحد ادارہ ہے، وہاں پہ بھی اس کی بیمار کی جان کی حفاظت تو درکنار، وہاں پہ تو قتل و غارت گری کا انہوں نے اپنا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے۔ جب یہاں سے انصاف نہیں ملا تو ہمیں دفتروں میں دوبارہ اس مظلوم جو گھرانے کے سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری یا سیکرٹری یا کسی بھی ادارے کے پاس اپنے اس چیز کو لینے کے لیے جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیتے ہیں ہمیں، ایک ہفتے کے اندر اس نے وعدہ کیا تھا کہ آرڈر بھی آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کمپنسیشن کا جو کیس جو بنا ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو اس کا بر وقت ادائیگی ہوگی۔ تاحال اب اس کا وہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ کل ہم نے اپنے ذرائع سے وہاں وہ کیا اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے اس سے، تو وہاں سے کہا کہ بھائی ایک چٹھی ہمیں کاپی انہوں نے بھیج دیا، کہا کہ یہ ہم نے ادھر بھیج دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے وہ کر لیں۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے ہم غم کے باوجود ایک اتنا ناخوشگوار واقعہ اور اس کے باوجود ہم درخواستوں کے پیچھے پھریں گے، ہمیں ان درخواستوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں انصاف اگر وہ دیتے ہیں تو تین چیزیں جو بنیادی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس کے اندر جو ہے ان کا ایف آئی آر ابھی تک انہوں نے درج نہیں کیا۔ ہاسپٹل کے ایف آئی آر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جو تعلق ہے جو ہماری بیٹی کو جو شہید کیا گیا ہے، اس کے لواحقین نے جو درخواست دیا ہے اس کو انہوں نے اس کے ساتھ لفاظہ کیا ہوا ہے۔ ہسپتال کا واقعہ کوئی اور قسم کا واقعہ ہے، یہ قتل کا واقعہ کوئی اور قسم کا واقعہ ہے۔ اس کا ایف آئی آر درج انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ عدالت کے ذریعے سے اپنا ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، کہا انہوں نے کہ ابھی ہمیں ایف آئی آر کے لیے بھی عدالتوں کی ٹھوکریں کھانے پڑیں گے۔ یہ ہے ہمارا جو ہے جی بی کا جو انتظامی ڈھانچہ اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ، جہاں پہ قتل ہوتا ہے سرکاری طور پر، جو ہمارے محافظ اور وہ ہمارے چوکیدار ہیں وہی ہمارے قاتل نکلے، اور انہی کے پاس ہم انصاف کے لیے جائیں۔ آج اس فورم پر ہم بڑی اس پہ مجبوری سے اس فورم کے اوپر ہم آئے ہیں۔ ہم اس فورم کے ذریعے سے اقتدار اعلیٰ کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہم یہ بات سختی سے کہنا چاہتے ہیں، ہماری گزارش نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ہمارے دروازے پہ اگر نہیں ملتا ہے تو اس کا اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہم خود پریس ریلیز کے اندر جو ہے اس میں بھی دیا ہے، اور اس کا ہم عملی قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، جو ہمارا شرعی قانونی ہمارا رواجی ہمارا حق بنتا ہے۔ اس حق کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ ایس آئی ٹی نے اندھادھند فائرنگ کر کے 2 بے گناہ انسانوں کا خون ناحق کیا، جس میں مسمات قمر جہاں زوجے سجاد عالم ساکن کشروٹ عورت اور مسمی زرار ولد دینار ساکن سونی کوٹ شہید ہو گئے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی گلگت اور ایس ایچ او کینٹ تھانہ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور اس کیس کی انکوائری کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم صادر فرمایا، اور متعلقہ پولیس افسروں پر عملے پر غیر ذمہ داری ٹھہرانے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ لیکن ان احکامات کو ایس ایس پی گلگت نے پاؤں تلے رونتے ہوئے معطلی کے زمانے میں بھی سرکاری مکان پروٹوکول کا بھرپور استعمال کرتے رہے، اور انتظامیہ کی طرف سے نیا ایس ایس پی ضلع گلگت میں تعینات نہ کرنا بھی انتہائی بددیانتی تھی، اور در پردہ ایس ایس پی کی معاونت کی گئی۔ آئی جی پی گلگت کے وعدے کے باوجود جے آئی ٹی نے ورثاء کے علم میں لائے بغیر فوری طور پر بغیر کسی تحقیقات کے ایس ایس پی کو بحال کیا، جبکہ مقتولین کے قبر کی مٹی تک خشک نہیں ہوئی ہے، جو کہ مقتولین اور ان کے وارثین کے ساتھ ناانصافی اور ظلم عظیم ہے، اور جے آئی ٹی پر سوالیہ نشان ہے۔
کہ آیا کسی بھی JIT نے آج تک قتل ناحق کے کیسز میں 3 اور 4 دنوں کے اندر کسی ملزم کو بریت کا پروانہ دیا ہے؟ لہٰذا اس پریس کانفرنس کی وساطت سے خود ساختہ بنائی ہوئی JIT کی رپورٹ اور JIT ٹیم کو ہی مسترد کرتے ہیں اور ارباب اقتدار سے استدعا کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور مذکورہ SP کے اوپر ATA کا دفع لگا کر غیر جانبدار JIT ٹیم تشکیل دی جائے اور SP کی معطلی کو بحال رکھ کر شامل تفتیش کیا جائے تاکہ صحیح حقائق سامنے آ سکیں اور انصاف کا بول بالا ہو، کیونکہ مذکورہ SP کی بحالی ہونے کے بعد انصاف کے تقاضے پورے ہوں خارج از امکان ہے۔ اب تک نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اور نہ ہی لواحقین کی طرف سے دی ہوئی درخواستوں پر FIR درج کا اندراج ہوا ہے اور نہ ہی JIT میں کسی کو بلایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اور IGP دونوں نے مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ JIT کا سربراہ AIG CTD عارف شہباز صاحب، جن کو وارثین کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا، سربراہ ہوں گے۔ پھر مذکورہ بالا ایماندار افسر کو سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کون سی اور کیسی JIT ہے جس نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر یک طرفہ فیصلہ صادر فرمایا ہے؟ آج کی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان SP کی بحالی آرڈر کو فی الفور منسوخ کرے اور ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرے تاکہ مذکورہ SP JIT جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور صاف و شفاف تحقیقات ہو سکے۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ SP کی معطلی کو برقرار رکھا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ SP کے حکم پر SIT اور سارگین کی ٹیمیں بنی اور وہ غیر قانونی طور پر ہسپتال کے اندر 2 قیمتی جانوں کو ضائع کرے اور حکم دینے والے کو حکومت فوری طور پر بحال کرے، اس کے ماتحت JIT کی تشکیل دے؟ انصاف ناممکن ہے۔ آج کی پریس کانفرنس حکومت سے سوال کرتی ہے کہ اس SP سے موسٹ سینئر رینک کے پولیس افسران کی موجودگی کے باوجود ڈسٹرکٹ گلگت جیسے حساس ضلع میں دوبارہ اس متنازع SP کو تعینات کرنا، اور وہ بھی محرم الحرام جیسے مہینے میں، ضلع گلگت کے عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی، ظلم اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ جس SP کے نااہلی کی وجہ سے ایک عام نوعیت کی کیس میں محلوں، ہسپتالوں، پبلک پلیس کے اندر فائرنگ، خوف و ہراس پھیلایا گیا، 2 معصوموں کی جان گئی، کیا محرم الحرام جیسے حساس مہینے میں گلگت جیسے حساس ڈسٹرکٹ کو سنبھال سکتا ہے؟ لواحقین کی طرف سے دیے ہوئے تمام درخواستوں میں SP گلگت کو خون ناحق کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود اتنی جلدی بحالی مقتولین کے خون کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ اگر فوری طور پر SP گلگت کی بحالی کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا تو آنے والے محرم الحرام کے عشرے میں یادگار چوک پر دھرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ ناخوشگوار حالات کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام اور مقامی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ شکریہ۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب اور کی جو اس وقت کے جو وعدے تھے، جب ہم ان کے ساتھ ملے اسی وقت صبح، تو اس نے کہا تھا کہ جو ورثاء کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کی ملازمت کا وعدہ ہے، اور شہید پیکیج کا ان کا جو وہ معاملہ ہے وہ فوری ہم ان کو وہ کریں گے کہہ کے ابھی جو ہے اس نے ایسا کیا، ان کو لیٹر لکھا ہے، سروسز کو لکھا ہے، سیکٹری ہیلتھ کو لکھا ہے اور اوپر سروسز والوں کو لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اور رحمت نہیں ہوا، کیا دوبارہ سے کوئی ملاقات ہوئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس نظام کے اندر آپ کو انصاف مل پائے گا؟ سب سے پہلی بات جو ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کی جو بات ہے، وہ ہم نے جب ان سے ٹائم لینے کی بات کی تو انہوں نے بجٹ کے اجلاس کا حوالہ دے کے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بجٹ اہم ہے، کسی کی جان کوئی اہم نہیں ہے۔ ہمارے داد رسی کے لیے اگر وہ 10 منٹ بھی دیتے اور ہماری بات کو سن لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم وزیر اعلیٰ سے مایوس نہیں ہیں، چونکہ اس نے
ابتدائی طور پر آ کر ہمارے اوپر جو ہے وہ گھر میں آ کے اس نے ہماری اس کی تعزیت بھی کی ہے اور یہ ساری باتیں بھی کی ہیں. اب اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا، اس کے اوپر ہماری مطلب جو ہے وہ مطالبہ ہے. اس کے لیے ہم دوبارہ جب ملنے کے لیے گئے تو بجٹ اجلاس کا بہانہ بنا کر انہوں نے جو ہے ہمیں ٹائم نہیں دیا اور یہ کہا کہ بھائی لیٹر ہم آپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے جا کے آپ اوپر چیف سیکرٹری کو ملیں یا فلاں سیکرٹری کو ملیں. یہ جواب ہمیں وہاں سے یہ جواب آیا. تو اب جو وقوع کا دن اصل مسئلہ جو تھا وہ آپ سے گزارش ہم یہ کریں گے کہ جس وقت یہ واقع ہو گیا تھا اس وقت یہاں پہ حالات انتہائی خراب تھے. آپ لوگوں کے بھی علم میں آیا ہوگا، یہ بات آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے کہ تقریباً 500-600 کے قریب نوجوان جو آج تک جو اس قسم کی ہنگامی صورت میں کیا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، آگے جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے بڑے مسائل کریٹ کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ڈیل کیا. اور اس ڈیل میں جو ہے ڈی سی کا بھی کسی حد تک اچھا مطلب اس کا کردار رہا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنی پوری ٹیم کو لے کے آیا. ڈی سی خود آیا، اس میں جو ہے اے ڈی سی آیا، اے سی امپلیمنٹیشن آیا، اے سی گلگت آیا اور وہ صبح تک ہمارے پاس بیٹھے رہے، جو کہ ان کا اپنا انتظامی معاملہ تھا. انہوں نے ماحول کو گرم ہونے سے روکا، جبکہ اس وقت اسی کو ایس ایس پی اور کینٹ ایس ایس پی کا گھر بھی جو ہے وہ 2 منٹ کا راستہ ہے اور کینٹ تھانے کا راستہ بھی اس ہاسپٹل میں 2 منٹ. اگر ایس ایس پی اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان کا خطرہ تھا، ہمارے اوپر فائر ہو گیا، تو وہ فائر جو رجحان کا خطرہ تو ڈی سی اور اس کی ٹیم کو بھی خطرہ تھا. وہ بھی کینوپی میں آیا اور کینوپی سے ہمارے نوجوانوں نے اس کو لایا ہاسپٹل میں اور وہ صبح کے اذان تک ہمارے ساتھ رہا ہے. اور ڈی سی نے ہمارے موجودگی میں ایس ایس پی کو 10 دفعہ کال کیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے میرے اوپر فائر ہو گئی ہے. اور وہ خود ساختہ فائر ہے، ہم تو یہ خود ساختہ کہتے ہیں. اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہسپتال کو جلاتے، گاڑیوں کو جلاتے، تھانے کو جلاتے. کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. وہ خود اس کے اندر ایس ایس پی جو ہے اپنے آپ کو مطلب وہ غیر محفوظ سمجھتا ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. اس کے پاس سینکڑوں کی پولیس اسی وقت گاڑیوں میں جو ہے اس نے اپنے ڈپلائی کیا تھا گھر کے ارد گرد سارا تھانے کے پاس. تو وہ اس نے بڑی فورس کے باوجود وہ کیوں نہیں آ سکے. اس کی 1-2 پولیس 3 پولیس آ گئے تھے، اس میں سے ایک ایس آئی تھا میرے خیال میں. اگر جلاتے، اگر ان کو مارتے تو اس کو بھی مارتے. وہ تو آئے تھے، 3 پولیس آئے تھے، وہ سپاہی تھے، ذمہ دار شخص کوئی نہیں آیا. اگر مرنا ہوتا، فائر کرنا ہوتا تو ان کو بھی فائر کرتے لوگ. ان کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. جائے وہ گوئے پہ وہ آئے ہوئے تھے کہ وہ خون لینے کے لیے یا اپنا معائنہ ٹیم کی تھی، ان کو ہم نے معائنہ ٹیم کروانے کے لیے، لڑکوں نے جوش میں تھے تو انہوں نے معائنہ کروانا نہیں دیا بھی نہیں. لیکن ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ایس ایس پی کی جان کو خطرہ ہو گیا کہ وہ نہیں آیا. سب کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور پوری سکاٹ ساتھ ہے. اس کے پاس ایف سی بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ تو سارا ہاسپٹل کے اندر وہ بم برساتے ہیں تو اس کے اوپر جو فائر کرتا ہے اس کے اوپر وہ بارود بم نہیں برسا سکتا ہے. اس کے پاس اتنے سکوٹ ہے، 21 جو ہے نا سکوٹ کی ٹیم لے کے وہ چلتا ہے، آگے پیچھے جو ہے نا بڑا دندناتے ہوئے چلتا ہے. وہ اتنا کمزور آدمی ہے تو اس کو اس حساس جگہ میں رکھا کیوں؟ اتنا ڈرپوک آدمی کو کیوں رکھا ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور آج اس کو جو ہے ایسے آدمی کو گورنمنٹ کو دوبارہ اس کی ضرورت پڑ گئی حساس معاملے میں، جبکہ اتنا محرم الحرام کا معاملہ پورے پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس دوران میں ایسے آفیسر کو لا کے دوبارہ بحال کر کے، یہاں تو بحال کرنے والی بات نہیں ہے سر. بات تو یہ ہے کہ یہ ظلم پہ ظلم کیا انہوں نے. ہمارے اوپر جو ہے تمانچہ مارا ہے، جو جو میت کے اوپر تمانچہ مارا ہے انہوں نے. بھائی آپ نے انکوائری کی ہے، آپ نے کس قسم کی انکوائری کی ہے؟ آپ نے کسی مقتولین کے کسی افراد کو یا گواہوں کو، چشمدید گواہوں کو کسی کو بھی لا کے ان کی شناخت پریڈ کروایا آپ نے؟ یہ تو شناخت پریڈ ہوتا کہ پہلے گواہوں کو بلاتے، شناخت کیا آپ کے پاس گواہی ہے، کوئی چشمدید ہے، کوئی شناخت پریڈ ہے، اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو. کوئی ایسا معاملہ کیے بغیر اوپر سے انہوں نے جو ہے اس کو بحال کیا کہ ان کو اس کی بہت بڑی ضرورت تھی. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی ایف آئی آر جو دی گئی ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو آپ نے ایف آئی آر میں کیوں عمل کیا ہوا ہے؟ ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں؟ ایف آئی آر کا یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے جب درخواستیں ہماری سب سے پہلے گئی ہے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے نا بہت بڑا فراڈ کیا ہے. تھانہ والوں نے، انہوں نے ہسپتال والی کو پہلے رکھا ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے، زمینی کی ہے.
کرنے کے بعد ہماری درخواست کو اس کے اوپر لفاظہ کیا ہے. اگر ہماری درخواست پہ وہ کارروائی کرتے تو وہ پھنس جاتے تھے. اسی لیے انہوں نے ہسپتال والوں کو، ہسپتال کا نوعیت تو کچھ اور نوعیت کا ہے. مقتولین کے ساتھ جو معاملہ تھا، ہمارا جو ایف آئی آر کا معاملہ تھا وہ تو ان کے لیے سخت ہوتا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کے تحت انہوں نے ایف آئی آر ہسپتال والے کو لیا ہوا ہے. اب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کہ 2 ایف آئی آر نہیں ہوتے ہیں. 9 مئی کی کیسز کتنے ہیں؟ 9 مئی کے اوپر کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے؟ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، ٹوٹلی ڈرامہ ہے. اور یہ وضاحت ہم کریں کہ عمائدین کشروٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف ہیں. بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کشروٹ والے جو ہے منشیات فروخت کر رہے ہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف ہیں، لیکن ان کو لانے والا بندہ کون ہے؟ ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے. دوسری بات، گلگت کے اندر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آفیسر جو ہے واش روم گیا، فیس بک میں پوسٹ لگ کے واش روم گیا. ایک آفیسر گاڑی پہ بیٹھا، جی پوسٹ لگ گئی. آج تک گلگت کے اندر جتنے بھی منشیات فروشوں کو پکڑا، پلس جتنی بھی منشیات ان لوگوں نے پکڑا، کیا وہ پبلک یا میڈیا کے سامنے لا کے اس کو جلایا ہے؟ وہ سارا منشیات کدھر جاتا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے، یہ کدھر جاتا ہے؟ سارا منشیات کدھر جاتا ہے؟ منشیات کو سامنے لائے، واش روم گیا، پوسٹ لگ گئی، جی فلانی افسر واش روم گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا. اچھا، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ منشیات خود فروخت کرواتے ہیں. اور یہ دیکھیں جو حملہ ہوا لاسٹ ٹائم، جو 2 جانیں ضائع ہوئی، اس سے پہلے کشروٹ میں 3 مرتبہ یہی ٹیم نے حملہ کیا ہے. 3 مرتبہ پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے. آیا یہاں کے جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے ان بندوں کو لا کے پوچھا کیوں نہیں؟ پبلک کے، یہ آپ کے اسپیشل والے بھی یہاں پہ موجود، ان کے موجودگی میں یہاں پہ پبلک کے سامنے چپ چاپ فائرنگ ہوئی ہے کشروٹ عثمانیہ محلہ کے اندر. اچھا، اس کے ساتھ ملکی محلہ کے اندر فائرنگ ہوتی ہے رات کو آ کے 2 بجے، رات کو 2 بجے فائرنگ آپ کر رہے ہیں اور لا کے پوچھتے نہیں ہے. اچھا، اوپر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہی ہم بحال ہوں گے تو ہم کشروٹیوں کا کچھ لڑکوں کو ہم بھی ایف آئی آر لانچ کروائیں گے ان کے خلاف. یہ خبریں ہمیں سننے میں آ رہی ہے. کشروٹ والوں نے بہت برداشت کیا. کشروٹ میں صرف منشیات فروخت نہیں اور پورے ضلع میں ہو رہا ہے. ہم سب کے خلاف ہے. جو منشیات فروخت کر رہا ہے ان کو قانونی سزا ملنی چاہیے، لیکن منشیات کی آڑ میں آ کر قیمتی جانوں کے اوپر آپ چپ چاپ فائرنگ کرنا اور یہاں پہ راؤ انور بننے کی کوشش کرنا، یہ تو کوئی کراچی تو نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندے ایک دوسرے کو جانتا ہے. اور یہ زرار کے اوپر جو ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے، ایف آئی آر ابھی تک لانچ نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سوشل میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق افسر بحال ہوا. آپ سب نے دیکھا جے آئی ٹی رپورٹ. ہمارا سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی تب ہوتی ہے جب جس کے اوپر اے ٹی اے لگتا ہے. کیا اے ٹی اے لگا تھا جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا؟ اور میڈیا میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ فلانی افسر جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے. اے ٹی اے ہی نہیں لگا ہے تو جے آئی ٹی کے سامنے کس طرح پیش ہوا ہے؟ یہ ٹوٹلی ڈرامہ کرنے. اور آج ایک ذمہ دار افسر کی مجھے کال آئی تھوڑی دیر پہلے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے پوچھا اس افسر کو یہاں پہ کیوں لایا؟ تو اس کا گناہ نہیں ہے، صاف شفاف تحقیقات ہو رہی ہے. تو میں نے سوال کیا اگر گناہ نہیں ہے تو سسپینڈ کیوں کیا؟ عوامی پریشر تھا، عوامی پریشر پہ آپ نے سسپینڈ کیا اور قبر کی مٹی ابھی تک خشک نہیں ہوئی آپ نے بحال کیا. آپ نے عوام کو تو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. یہ ایک ریاست 2 دستور نہیں ہو سکتے ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم ہر اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو عوام کی مفاد بن نہیں ہوگا. اور ہماری بہن کی جو ایف آئی آر ہے ابھی تک درخواست پہ، میں نے اس وقت بھی کہا رات کو 2 بجے ایس ڈی پی او گلگت موقع پہ آیا ہوا تھا. میں خود جوانوں کو لے کے موقع پہ موجود تھا. ایس ایچ او شاجی جلال صاحب موجود تھے. ہم نے درخواست دی، ہماری درخواست پہ عمل درآمد نہیں ہو کے اسپتال والی درخواست پہ عمل درآمد ہوتے. یہ کیسا قانون ہے؟ کیسا آئیں گے؟ کیسے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آ کر؟ اچھا یہ چیز ہم یہاں پہ کلیئر کریں، منشیات بیچنے والا اور پیچھے سے بیک پہ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ اچھا یہ زرار، یہ لڑکا میرے سامنے ایس آئی ٹی ٹیم والے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی ٹی ڈی کے لیے کام کرتا ہے. کیا سی ٹی ڈی کے لیے کام کرتا ہے تو سی ٹی ڈی کیا پولیس فورس نہیں ہے؟ آپ لوگ آپس کے اختلافات تو آپ بعد میں کریں. اچھا اس کے پیچھے کون تھا؟ زرار کے پیچھے اس کو لانچ کرنے والا کون تھا؟ ان سب کے صاف شفاف تحقیقات تب ہوں گے جب جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے گی. جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا. ہمارے جو بڑے یہاں پہ ان لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، دھرنا دیں گے، ہم آخری حد تک جائیں گے، دھرنا دیں گے. اور ہم انتظامیہ کو ایسا ٹف ٹائم دیں گے کہ وہ لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ یار کن لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے زیادتی کی ہے. آپ کی وساطت سے اور میڈیا والوں سے ہم یہی گزارش کریں گے اس چیز پہ تھوڑا کوریج کریں اور اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں، کیونکہ میڈیا جو ہے ملک کا چوتھا ستون ہے. چوتھا ستون ہی خاموش ہو جائے، ایک ریاست
जो रियासत होती है ये आपके सामने है कि आवाम के साथ किस तरह डील कर रही है। और मीडिया वाले भी खामोश है, हमें मीडिया वालों से भी गिला है। हमारी FIR लॉन्च नहीं हो रही, हम मीडिया वालों से रब्ता करें लेकिन कोई खबर, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये है, जब तक यहाँ से टिकटॉकर नहीं जाएगा तब तक हम धरना देंगे। अच्छा, आपने एहतिजाज की बात की और ये नहीं बताया कि आपका एहतिजाज किस किस्म का होगा और कब तक आप एहतिजाज कर जाएंगे। 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा, जिस तरह हमारे बड़ों ने बात की, जिस बंदे को बहाल किया है उसको सस्पेंड करे या किसी और जिले में डाले। हमारे ज़ाती इख्तलाफ किसी के साथ नहीं है, हमारे पास ना हम किसी की ज़ाती खिलाफ बात करते हैं, हम बात करते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। पुलिस वाहिद डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे ड्यूटी करता है। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, पुलिस में भी हमारे भाई हैं, लेकिन पुलिस का लिबादा ओढ़ के जो यहाँ पे बैठे हुए अफराद हैं जो इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। पुलिस वाले हमारे भाई, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, उन अफराद के खिलाफ है जो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक टीम ये भी बताया जा रहा है कि एंटी हैरासमेंट को टीम बन रही है। खुद पहले ये सारी चीज़ें छोड़े फिर टीम बनाए, खुद सारी चीज़ें छोड़ जाए ना। तो हम ये गुजारिश करेंगे हुकाम बाला से और वज़ीर आला साहब, आपने एक हफ्ते के अंदर मस्जिद में बैठ के आपने ये कहा कि जो SSP मुअत्तल हो सकता है वो बहाल नहीं हो सकता है। एक हफ्ते के अंदर आपके मुतालिबात पूरे होंगे। हमें ये कहा, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक हफ्ते के अंदर पहला जो हमारा मुतालिबा था वो ही हमारे खिलाफ किया। पहला हमारा जो मुतालिबा था, CM साहब और जिन लोगों ने हुकाम बाला के ऊपर प्रेशर डालकर ये आर्डर निकलवाई, हमें सब कुछ पता है, हम जानते हैं वो कौन है जिन लोगों ने प्रेशर किया हुआ है, किस किस अफसरान को प्रेशर करके नोटिफिकेशन निकलवाई है। हम आखिर में ये कहना चाहते हैं, हमारा ज़ाती इख्तलाफ किसी के साथ नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा अजाला किया जाए। हज़रत उमर से जब वक्त के हुक्मरान होते हैं सवाल हो सकते, तो क्या हम अपने वक्त के हुक्मरान से सवाल नहीं कर सकते हैं? ये हमारा जमहूरी हक है, हमारा ये मकसद कतार नहीं है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें या किसी की ज़ातियात के खिलाफ हम जाए। 1 पॉइंट एजेंडा है, हमारी FIR लॉन्च की जाए। और हमें यह भी कहा जाता है कि ज़र्रार की FIR में 2 बंदूक को 302 लगाएं, जबकि हमारी जो बहन है जो शहीद हुई है उनकी FIR के ऊपर 322 पे भी काम हो रहा है। और उसी वक्त JIT में किसी और को रखा गया था, यही हुआ था ना CM के सामने, बिल्कुल। JIT में किसी और को रखा गया था, लाया किसी और को। अब लाए PS ग्रुप को जुडिशल कमीशन बिठाए। हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये ज़िला पुरअमन नहीं होगा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन नहीं हो सकता है। पुरअमन रहने के लिए गिलगित शहर के लोगों का साथ नाइंसाफियों का अजाला करना होगा, वरना गिलगित शहर पुरअमन नहीं हो सकता है। हम यही मुतालिबा ये आखिर में फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है 1 पॉइंट, आज 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने बात की है कि हमारा पहला जो मुतालिबा था, जिस बंदे को यहाँ से बेदखल किया जाए, एक हफ्ते के अंदर उसको बहाल किया, उसको बेदखल किया जाए, वरना हम धरने के लिए तैयार है। वैसे भी धरने देके हम आदि है तो हम आदि हो जाएंगे। जब तक बंदा ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, हमारी FIR नहीं कटेगी, तब तक हम रोड पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू।